الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون صدق الله مولانا العظيم محترم سامعین کرام، پچھلے جمعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، نبیوں کے سلسلے کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو جانا، اس پر میں نے کچھ عقلی دلائل بیان کیے تھے، نقلی دلائل ذکر نہیں کیے تھے۔ بس اتنا عرض کیا تھا کہ قرآن کی 100 آیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہیں، 200 سے اوپر احادیث ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کر رہی ہیں، اور 36 احادیث وہ ہیں جن میں یہ مضمون ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آج مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کچھ تعارف عرض کرنا ہے۔ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ ختم نبوت کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مرزا قادیانی بدبخت، اس کا دعویٰ یہ ہے، آج بھی اس کی قبر پر آپ حضرات اس کی قبر کی تصاویر سوشل میڈیا پر گوگل پر دیکھ لیجئے،
جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک لائن یہ بھی ہے مسیح موعود مہدی مسعود، چونکہ اس بدبخت کا دعویٰ میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں، اس کا ایک دعویٰ نہیں ہے، اس کے بڑے دعویٰ ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کریم نے جس مسیح علیہ السلام کا تعارف پیش کیا ہے تو یہ بدبخت یہ کہتا ہے کہ وہ مسیح موعود میں ہی ہوں۔ قرآن و سنت میں جس مہدی کا ذکر ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ میں وہی ہوں۔ اور یہ بھی دیکھنا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے کہ آیا قرآن و سنت نے جس مسیح موعود کا ذکر کیا ہے آیا وہ یہ بدبخت بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، اور اللہ جل جلالہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے دوبارہ نازل کریں گے۔ ابتدا میں بطور تمہید 3-4 باتیں ذرا سمجھ لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب کیوں اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ جو ہے اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے اور اس عقیدے کا ثبوت کہاں کہاں سے ہے۔ ابتداً یہ 3-4 باتیں ذہن میں رکھیے، باقی پھر تفصیل میں آگے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہے، اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، قیامت کے قریب وہ آئیں گے، امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی قیادت سنبھالیں گے۔ یہ عقیدہ رکھنا مسلمانوں پر فرض عین ہے۔ بھائی یہ عقیدہ کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ جس طرح نماز کا صحیح عقیدہ رکھنا، نماز کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، حضور کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ کہ وہ قیامت کے قریب آئیں گے ہر مسلمان پر بھائی رکھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور جو اس کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ یوں کہہ لیجئے ضروریات دین میں سے ہے یہ کوئی عام بات نہیں۔ ضروریات دین اسلام کی ان بنیادی باتوں کو کہا جاتا ہے جن کو ماننا، تسلیم کرنا ہر مسلمان پر کیا ہے بھائی؟ فرض ہے۔ جس طرح ہمارے لیے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے پر عقیدہ رکھنا بھی فرض ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں اتارا جائے گا؟ یہ اعزاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں ملا؟ ایک تو اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے کہ سارے نبیوں میں سب سے زیادہ جو نبی مجھ سے قریب ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انبیاء میں سب سے زیادہ قریب میرے کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ۔ اور میں نے کئی مرتبہ یہ بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے فرائض میں یہ شامل تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو یہ بتا کر جائیں کہ میرے بعد اللہ کے آخری نبی آ رہے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا۔ ان کا نام کیا ہوگا؟ ہر نبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی، لیکن سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے آنے کی بشارتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ دوسری وجہ، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن تھے یہودی۔ بھائی سب سے بڑے دشمن کون تھے؟ اور یہودیوں نے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے
یہودی حکومت نے پولیس بھیجی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک گھر میں پناہ لی، انہوں نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگا کر مکان بند کر دیا تاکہ بعد میں ان کی گرفتاری کریں۔ جب مکان کھول کر اندر گئے تو وہاں اتنی دھکم پیل شور شرابہ مچا، وہ کہتے ہیں نا جوش میں ہوش کھو گئے، تو ایک بندے کو پکڑ کے اس کو پھانسی چڑھا دیا۔ پھانسی چڑھانے کے بعد 2-4 دن میں شور مچ گیا، وہ جس بندے کو پھانسی چڑھایا تھا وہ پولیس والا جس گھر سے تعلق رکھتا تھا، انہوں نے کہا ہمارا بندہ غائب ہے۔ جب شور مچا تو کہنے لگی وہ بندہ کہاں گیا، اس کی تو ڈیوٹی لگائی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے گھر پر چوکیدارے کی، وہ بندہ کہاں گیا؟ اب شک پڑ گیا کہ اگر ہم نے پھانسی توبہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو دی ہے تو وہ بندہ کہاں ہے؟ اگر یہ بندہ وہ ہے جس پر مشابہت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ قرآن یہی کہہ رہا ہو وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ نے ان پر کیا ڈال دیا؟ شبہ ڈال دیا۔ اور قرآن نے وضاحت کر دی وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی چڑھایا گیا، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ جل جلالہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ تو بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی تھے، سب سے بڑے دشمن کیا تھے؟ اور اللہ جل جلالہ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ نازل کریں گے یہودیوں کو ذلیل کرنے کے لیے، اور یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی دوبارہ قتل ہوں گے قیامت کے قریب جا کر، اس لیے اللہ جل جلالہ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ بھیجیں گے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس وقت دنیا میں مرکزی دین 3 ہیں، باقیوں کی کوئی اہمیت نہیں، یہودی، عیسائی اور اسلام، بھائی یہی 3 ہے سب سے زیادہ۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اہل کتاب یہ 3 ہیں، آسمانی مذہب رکھنے والے یہ 3 ہیں، تینوں میں ہر کسی کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، اور مسلمانوں کا دعویٰ کیا ہے؟ ہم حق پر ہیں۔ اب ذرا سمجھنا ایک بات، اللہ جل جلالہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھائی کن کے پیغمبر ہیں؟ عیسائیوں کے، اور دنیا میں عدد کے اعتبار سے سب سے بڑی تعداد عیسائیوں کی ہے۔ سب سے بڑی تعداد کن کی ہے؟ خود عیسائیوں کے پیغمبر زمین پر آ کر یہ اعلان کریں گے کہ اس وقت کے عیسائی اور یہودی جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، صحیح دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور صحیح نبوت جو ہے وہ کس کی ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آخرت میں تو اللہ جل جلالہ اسلام کی سچائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و سچائی مقام محمود اور شفاعت کبریٰ کے ذریعے واضح فرما ہی دیں گے، وہ تو آخرت ہے۔ کسی نبی کی اتنی بڑی تصدیق اللہ زمین پر نہیں فرمائیں گے جتنی بڑی تصدیق اللہ جل جلالہ زمین پر اسی دنیا کی زندگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کروائیں گے۔ بھائی سمجھ گئے؟ کوئی نبی کسی دوسری نبی کی اتباع نہیں کرے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اتر کر کس کی اتباع کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی، اور عیسائیت کو کل عدم قرار دے دیں گے، یہودیت کو کل عدم قرار دے دیں گے، خود عملی طور پر کس پر عمل کریں گے؟ حضور علیہ السلام کی۔ تو بھائی اتنی بڑی صداقت و تصدیق کسی اور نبی کو حاصل ہوئی؟ چوتھی وجہ، دجال کا فتنہ آئے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا فتنہ ایسا ہوگا کہ دجال کا فتنہ ایسا شدید ہے کہ ہر پیغمبر نے، ہر رسول نبی نے اس سے پناہ مانگی ہے۔
اور یہ فتنہ بدقسمتی سے مقدر میں آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے. بھائی یہ فتنہ کس امت میں ظاہر ہونا ہے؟ دجال جو ہوگا وہ اتنا شدید فتنہ ہوگا کہ اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوگا، چونکہ یہ فتنہ عظیم ہوگا. اب دجال اپنے سامنے حدیث میں ہے، ایک بندے کو قتل کرے گا، اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، زندہ کر کے کہے گا کہ دیکھو میں خدا ہوں، میں مارتا بھی ہوں، میں زندہ بھی کرتا ہوں. بھائی یہ چھوٹی آزمائش ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ جل جلالہ نے حضور علیہ السلام کی برکت سے اللہ کے نبی کی، اپنے لاڈلے نبی کی امت پر یہ فضل کیا کہ جتنا بڑا فتنہ آئے گا دجال کا، اللہ جل جلالہ نے اس فتنہ کے سد باب کے لیے اتنی ہی بڑی ہستی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا. کس کو بھیج دیا بھائی؟ یہ کچھ اسباب اس کے علاوہ بھی ہیں، میں نے صرف 4 ذکر کیے ہیں. ان 4 اسباب کے تحت قادیانی یہ بکواس کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں اتاریں گے، حضرت موسیٰ کو کیوں نہیں اتاریں گے. یہ اسباب بہت زیادہ ہیں، وہ سارا اسی طرف چلا جائے گا. میں نے کچھ اور باتیں عرض کرنی ہیں. میں نے 4 بنیادی سبب آپ کے سامنے بیان کر دیے، کس کے اترنے کے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. اب آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف. دیکھیے بھائیو، قرآن کریم اور حدیث رسول اللہ، آج کی باتیں ذرا غور سے سننا بھائی، توجہ رکھنا، چونکہ یہ باتیں شاید پہلے علم میں نہ ہو، غلط فہمی ہو سکتی ہے. قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں کسی نبی کی جسمانی تعارف، کیا میرے ساتھ بولو، میں روحانی نہیں کہہ رہا، جسمانی تعارف قرآن کریم میں، احادیث رسول اللہ میں کسی نبی کا اتنا نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اتنا نہیں ہے جتنا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. جتنا ذکر کس کا ہے؟ ہمارے یہاں اس ہفتے میں فجر کے بعد کے جو درس ہوئے وہ اسی موضوع پر چلے آ رہے ہیں پچھلے 10-15 دن سے. 3 پارے میں حضرت قرآن کریم نے اس کا اتنا اہتمام، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی تفصیلات قرآن میں اتنی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، بچپن کہاں گزرا، بچپن کہاں کس مکان میں پیدا ہوئے، بھائی اس کی کوئی تفصیل ہے قرآن میں؟ قرآن کریم میں نہیں ہے. سیرت کی کتاب قرآن میں نہیں ہے. کسی پیغمبر کے جسمانی حالات، کیا بھائی جسمانی حالات قرآن کریم اور حدیث میں بیان نہیں ہوئے. اگر ہوئے ہیں اکے دکے جملے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جسمانی تفصیلات قرآن کریم میں اور حدیث میں جو بیان ہوئی ہیں وہ بھائی کس کی؟ حضرت عیسیٰ کی تو دور کی بات ہے، حضرت عیسیٰ کی والدہ کے حالات، ان کے پیدا ہونے کی تفصیل بھی سورہ آل عمران کے پورے 1 رکوع میں ہے. اور ان کی نانی کون ہے، ان کے نانا کون ہے، قرآن نے اس کا ذکر کیا، میں آگے جا کے ذکر کروں گا. اور اسی لیے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے حالات میں کم سے کم قرآن کریم کے 6 رکوع ہیں. بھائی کتنے رکوع؟ 6 آیتیں نہیں، کتنے رکوع؟ 6 رکوع. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حضرت عیسیٰ کے تعارف میں تقریباً 110 یا 11 ہیں. کتنی ہے بھائی؟ اور صحابہ اکرام کے جو اقوال ہیں وہ 200 کے لگ بھگ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم نے اتنی تفصیلات بیان کی تاکہ میری امت کو کوئی ابہام نہ ہو، چونکہ یہ عجیب واقعہ تھا. وہ واقعہ کیسے عجیب ہے؟ اس زمین سے جس کو بلا لیا جاتا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں گئے یوں آ گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آج دنیا سے اٹھائے ہوئے، میں آج حساب لگا رہا تھا، تقریباً 1900 سال ہو گئے. کتنے 100 سال ہو گئے؟ 33 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھایا گیا، اور ابھی تک وہ آثار قریب نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ کے اترنے کے ہیں. چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. قیامت کی ان 10 بڑی نشانیوں کو ماننا مسلمانوں پر کیا ہے؟ فرض عین ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نشانیاں بخاری میں، مسلم میں جگہ جگہ بیان کی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں 3000 سال میں اتریں گے، پتہ نہیں 4000 سال میں اتریں گے۔ 4000 سال میں 33 سال کی عمر میں اوپر گئے تھے، 4000 سال کے بعد جب اوپر سے نیچے اتریں گے اس وقت بھی عمر 33 سال۔ بھائی اس وقت عمر کتنی ہوگی؟ اتنا عرصہ گزارنے کے باوجود عمر میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اللہ جل، میرا یہ موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا میں عرض کروں گا۔ جنت میں مومنین کو اللہ جو جو انعامات اور کیفیات دیں گے ان کی کوئی نہ کوئی مثال اللہ جل جلالہ نے زمین پر اتار رکھی ہے۔ مثلا حدیث میں چلو ایک مثال دے دوں۔ حدیث میں آپ نے سنا ہے کہ اہل جنت کھانا کھائیں گے، ان کو ڈکار آئے گا اور ان کی خوشبو، پسینہ نکلے گا، پسینے کی خوشبو پسینہ جو ہوگا وہ خوشبو والا ہوگا۔ صحیح مسلم میں ہے، ابو داود میں ہے، اللہ کے نبی نے 10 جگہ بیان کیا۔ بھائی حدیث سن رکھی ہے؟ یہاں عقل کہتی ہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پسینہ کے اندر سے خوشبو آئے؟ اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے ایسا پسینہ بہایا کہ خود صحابیات اور صحابی فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہم نے اس سے اعلیٰ خوشبو۔ حضور علیہ السلام کا پسینہ مبارک ان احادیث کی تصدیق ہے جن احادیث میں یہ ہے کہ اہل جنت کا پسینہ کون سا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ چونکہ انبیاء جنتی روح ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی روح ہیں، وہ اللہ نے دنیا میں بھیج دیے، یہ روح یہاں کی ہے، یہ ہستی اس دنیا کی ہے، اس لیے جہاں آرام کر رہے ہیں وہ بھی جنت، جہاں مسجد بنائی وہ بھی ریاض الجنہ۔ لوگوں کو بتا دیا بھائی یہ ہے میرے محبوب ہے، ان کی اصل جگہ کون سی ہے؟ جنت ہے، یہ جنتی ہستیاں ہیں، ویسے تمہاری ضرورت نبوت تمہیں ہدایت کے لیے میں نے بھیج دیا ہے جنتی۔ زمین پر رہ کر بھی ان کے اوپر حالات وہی آئیں گے جو کن کے ہیں؟ بولو بھائی۔ اسی لیے چلو میں پھر دوسری طرف چلا جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام کی وہ خصوصیات جو دنیا ہی میں اللہ کے نبی کے جسم پر طاری ہوئی، حالانکہ وہ صفات کون سی ہیں؟ وہ اہل جنت کی ہیں۔ یہ میرا موضوع نہیں، اگرچہ طبیعت دھکے سے بھاگ رہی ہے ادھر، میں زبردستی اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں کتنی صدیوں بعد اتریں گے، لیکن جتنے سالوں میں اوپر گئے جب نیچے آئیں گے عمر اتنی ہی ہوگی۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا، حدیث میں ہے کہ اہل جنت میں جانے کے بعد 10 ہزار 50 ہزار سال گزارنے کے باوجود بھی ان کی عمر 33 ہی سال رہے گی۔ اہل جنت کی عمر کتنی رہے گی؟ حضور نے خود فرمایا اہل جنت کی عمر حضرت عیسیٰ والی ہوگی۔ تو ہزاروں سال گزارنے کے باوجود 33 سالہ عمر میں اضافہ، دنیا میں رہ کے کوئی کہہ سکتا ہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ جل جلالہ حضرت عیسیٰ کو اتار کے بتائیں گے کہ اے میرے بندو ایسے ہو سکتا ہے، اے میرے بندو کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھ لو عیسیٰ کو، میں نے 4000 سال پتہ نہیں کتنے صدیوں بعد میں نے اتارا ہے، 33 سال کی عمر میں اوپر لے گئے تھے اور جب نیچے آئے تو اللہ کی شان، اللہ کی شان۔ اور یہ لطیفہ میں نے پہلے کبھی سنا، مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ کے ساتھ مناظرے میں ایک عیسائی نے کہا تھا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے بطور طنز کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ بعض لوگ طنز کرتے ہیں لیکن آگے اللہ والے ہوتے ہیں، وہ طنز سے ایسا کمال پیدا کر دیتے ہیں، ایسا کمال پیدا کر دیتے ہیں اللہ نے ان کو۔ اب اس نے مناظرے میں صرف تمسخر اڑانے کے لیے کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر ہیں تو ان کا واش روم کہاں ہے، وہ پیشاب کہاں کرتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پیشاب کی ضرورت پڑتی۔ کہنے لگا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ علمی بات تھی اس کی کہ جب اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جب وہ اسی مادی دنیا میں رہ کر گئے تو ان کو پیشاب کی حاجت ہوگی، تو دلیل یہ بنی کہ جس کا وجود یہاں کے مادہ سے پیدا ہوگا اس کو پیشاب کی حاجت ہوگی کہ نہیں؟ دلیل تھی۔ لیکن حضرت نے فرمایا نہیں، کلیہ توڑ دیا اسی وقت۔ کہنے لگے جناب ہر مادہ کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، سارے جانوروں کے مادوں کے پیٹ میں بھائی کیا ہوتا ہے؟ انسان بھی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہ کے آتا ہے، 4 ماہ کے بعد روح ڈال دی جاتی ہے، 4-5 مہینے تو وہ رہتا ہے۔
اور اس کو اسی دنیا کی ہوا سے سانس ملتا ہے، یہیں کا پانی ملتا ہے، یہاں کی مادی غذائیں ملتی ہیں، اللہ اسی دنیا کی غذائیں ماں کے پیٹ میں بچے کو دے کر 4-4 5-5 مہینے پیشاب کی ضرورت پڑنے، اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت کا نمونہ دکھا دیا، جناب جب میں یہاں 5-5 مہینے ماں کے پیٹ میں اسی دنیا کی ساری ضرورتیں پانی ہوا کے ذریعے پیدا کرنے والے بچے کو پیشاب کی ضرورت پڑنے نہیں دیتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر گئے تو میں آسمان پر آ کر بھی اس کی ضرورت پڑنے، اس نے تو طنز کی تھی، اور اللہ جل جلالہ نے اپنے بندے کی زبان پر سے ایک عجیب علمی نکتہ جاری کروا دیا۔ اب قرآن و سنت نے عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تعارف کروایا تاکہ میری امت کو کسی طرح کا ابہام نہ رہے۔ اس لیے بھائیوں میں مختصر حضرت عیسیٰ کا تعارف ذکر کروں گا، اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ کمینہ بدبخت مرزا قادیانی جو یہ کہتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، آیا اس خبیث میں کوئی نشانی پائی جاتی ہے؟ آسان سا طریقہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف قرآن یہ کر رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا حضرت عمران ہیں۔ کون ہے؟ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی ہیں، اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی حضرت حنہ ہیں، قرآن میں حضرت عیسیٰ کی نانی کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کی پیدائش کا قرآن نے ذکر کیا کہ ان کی جو نانی تھی انہوں نے منت مانی کہ میں اپنی اولاد کو بیت المقدس کے لیے کیا کروں گی؟ وقف کروں گی، خدمت کے لیے۔ انی وضعتها انثی، اور جب اولاد ہوئی تو وہ حضرت مریم کی شکل میں بیٹی ہوئی، قرآن اس کو بیان کر رہا ہے فلما وضعتها، اور قرآن اتنی باریکی میں جا رہا ہے، یہ نکتہ نہ بھولنا، اتنی تفصیل میں قرآن کیوں جا رہا تاکہ ہمیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں ابہام، میں ساری دلیلیں اسی پر ذکر کروں گا۔ اب حضرت اتنی باریکی میں کہ جس وقت حضرت عیسیٰ نہیں، حضرت عیسیٰ کی والدہ پیدا ہوئی تو ان کی والدہ نے کہا انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، میں اپنی اس اولاد کو اے اللہ شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دے رہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو کچوکا لگاتا ہے، بچہ روتا ہے۔ حضرت مریم جب پیدا ہوئی اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اتنی چھوٹی سی بات کو بھی کیا بیان کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اچھا، اب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہو گئی، ان کو سنبھالے گا کون؟ قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے کہ جی جھگڑا ہو گیا کوئی، اور بیت المقدس کے ان کی جو والدہ ہیں وہ بیت المقدس میں لے کر گئی، چونکہ حضرت مریم کے جو والد تھے وہ بیت المقدس کے بڑے عالم دین تھے، اس لیے اب جھگڑا ہوا ان کی تربیت کون کرے؟ سارے جو وہاں کے بڑے بڑے علماء تھے، کوئی کہتا میں کفالت کروں گا، کوئی کہے میں قرآن نے اس کو 2 جگہ بیان کیا۔ حضرت زکریا نے کہا میں کروں گا چونکہ میں ان کا سگا خالو لگتا ہوں، میرے نکاح میں ان کی خالہ ہے، قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا، قرہ اندازی ہوئی۔ اور قرآن کریم کہہ رہا ہے اقلامہم، جس وقت تم نے قلموں کے ذریعے قرہ اندازی کی، قرآن اس کیفیت کو بھی بیان کر رہا ہے۔ قرآن اس کو کیا کر رہا ہے؟ یہ کوئی تاریخی باتیں نہیں، قرآن بیان کر رہا ہے۔ حضرت زکریا کی کفالت میں آ گئے، حضرت زکریا نے ان کو کہاں ٹھہرایا؟ اتنی باریک بات کا بھی قرآن ذکر کر رہا، دخل علیہا زکریا المحراب، ان کو محراب میں ٹھہرایا۔ اور حضرت زکریا، قرآن یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ حضرت مریم جو تھی وہ دنوں میں بڑی ہوگی، انبتہا نباتا حسنا، قرآن اس کو بھی بیان کر رہا ہے۔ ایک بچی 5 سالوں میں جتنی عمر کی ہوتی ہے، جتنے قد کاٹ کی ہوتی ہے، حضرت مریم 1 سال میں اتنے کی ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ ان کو جنت کی غذا دی جاتی، قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے۔ وَأَنبَتْ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، ان کے پاس پھل ہوتے۔ حضرت زکریا نے پوچھا یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اب یہ قرآن حضرت عیسیٰ کے نانا نانی والدہ کی پیدائش، ان کی تربیت کی پوری تفصیل بیان کر رہا ہے۔
اور پھر قرآن بیان کر رہا اللہ جل جلالہ نے حضرت مریم کو یہ عزت دی کہ حضرت مریم فرشتوں سے باتیں کرتی وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ، یہاں تک بیان کر دیا قرآن نے. میں ڈکے چھکے میں لفظوں میں کہتا ہوں، قرآن نے اتنی چھوٹی سی بات بھی بیان کی. اس بیان کرنے کی کوئی وجہ تھی کہ حضرت مریم کو اللہ نے ایسا پاکیزہ بنایا کہ دوسری خواتین پر جو ناپاکی کے معاملات ہوتے ہیں حضرت مریم پر وہ بھی نہیں آئے. وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور پھر جس وقت اللہ جل جلالہ نے فیصلہ فرمایا دنوں میں حضرت مریم بڑی ہو گئی، تو حضرت مریم جس وقت حضرت عیسیٰ کو پیدا کرنے کی تفصیلات بیان کی، قرآن نے وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کی. سورہ مریم کا دوسرا رکوع اسی پر مشتمل ہے. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، حضرت مریم پردے میں گئی نہانے کے لیے. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، جس وقت وہاں سے نکلی تو پاکیزہ نبیوں کی اولاد، اللہ کی مقرب بندی، اللہ کے خاص معاملات، ایسی شرم و حیا والی نوجوان لڑکی نے جس وقت وہ غسل کر کے نکلی دیکھا صحن میں ایک بڑا نوجوان کھڑا ہے. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، قرآن کہہ رہا سورہ مریم میں بڑا نوجوان کھڑا ہے. حضرت مریم فوراً ڈر گئی. ہر باحیا عورت فوراً ڈرتی ہے. فوراً زبان سے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، اگر تو کوئی متقی ہے یہاں سے ہٹ جا، میری حیا اور پردے کے خلاف ہے. اور جب اس فرشتے نے حضرت جبرائیل نے دیکھا کہ حضرت مریم بہت زیادہ ڈر گئی ہیں تو فوراً کہا انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا نمائندہ ہوں. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے کیا دوں؟ اولاد دوں. لِأَهَبَ لَكِ، فوراً کہا اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میرے یہاں اولاد ہوگی، مجھے کسی بشر مرد نے چھوا نہیں. جبرائیل نے آگے سے کہا قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ، اللہ کا فیصلہ ہے ایسا ہی ہونا ہے. اور قرآن پھر حمل کی کیفیت بھی بیان کر رہا ہے. بھائی سن رہے ہیں میری بات؟ کسی نبی کی اتنی تفصیلات قرآن نے بیان. ہم جب چھوٹے چھوٹے ترجمہ پڑھتے تھے قرآن کو اس وقت حیران ہوتے تھے، چھوٹے جیسے وہ کتابیں پڑھتے تھے. اب قرآن کہہ رہا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، وہ امید سے بھی ہو گئی. اور قرآن کا اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ جیسے ہی حضرت جبرائیل نے پھونک ماری سینے پر اسی وقت امید سے ہو گئی، اور اسی وقت مرحلہ بچے کو جنم دینے کا آ گیا. لمبے مراحل نہیں ہوئے 9 ماہ کے، منٹوں میں یہ لمحہ عبور ہو گیا. منٹوں میں یہ لمحہ کیا ہو گیا؟ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اور پھر یہاں سے نکل اونچی جگہ چلی گئی. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایسی تفصیل یار کہ پھر آخری وقت میں ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا لی اور پریشانی سے کہا یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اے اللہ اس سے پہلے ہی میں مٹ چکی ہوتی، میرے اوپر اتنی بڑی آزمائش آ گئی. جب حضرت مریم ٹوٹنے لگ گئی کہ روٹین سے ہٹ کے پے در پہ اتنے واقعات آگے پیچھے یکدم ہوئے، تو پھر فرشتے نے پکارا، فرشتے نے فناداها من تحتها اللہ تحزنی، دور سے آواز نہیں آئی تاکہ مریم نہ ڈرے. حضرت مریم نے یوں اپنے پہلو سے آواز سنی جیسے یوں کوئی بول رہا ہے. فناداها من تحتها، وہیں سے آواز آئی اللہ تحزنی، تو ڈرنا، قد جعل ربکی تحتکی سریا. اوہو، اس کا اردو میں کیسے ترجمہ کریں؟ وہزی الیکی بجذع النخلہ، تو اس کھجور سے ٹیک لگا لے، تو اس کھجور سے کیا کر لے. اور وہ کچا تنا تھا، اور کہا اس کے جو ہے اس کا پھل کھا. پھل کیسے کھائیں؟ کچا تنا ہے. کہا اس کو ہاتھ مار. یوں ہاتھ مارا، کچے تنے سے کھجوریں گری. حضرت مریم کو یہاں حوصلہ ہو گیا کہ یہ سارا کچھ خود بخود نہیں ہو رہا، یہ وہ ذات کر رہی ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے. یہاں اطمینان ہو گیا کہ وہ کھجوریں کھائیں. اللہ جل جلالہ نے حضرت عیسیٰ کی شکل میں بیٹا دے دیا. اب پریشان ہوئی مخلوق کی ایک مرحلہ، فرمایا گھبراؤ نہیں. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، اپنی قوم کے پاس لائیں. سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. سارے لوگ کیا ہو گئے؟ اکٹھے ہو گئے. اور سب نے کہا کہ تو نبیوں کی اولاد ہو کر یہ تو نے کیا کیا؟ تو اللہ نے حکم دیا تھا بولنا نہیں، بچے کی طرف اشارہ کرنا.
کہا جی اسی سے پوچھ لو. اب یہ بچہ 1 دن کا ہے، بعض مفسرین نے فرمایا 3 دن کا ہے. کتنے دن کا ہے؟ 3 دن کا ہے. اور جیسے ہی اشارہ کیا لوگوں نے گھر کے سامنے جھمگھٹا محاصرہ کر رکھا تھا. تو فرمایا حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے کہا یہ کیسے بول سکتا ہے 3 ماہ کا ہے. لیکن جیسے ہی اشارہ کیا گفتگو شروع کی. انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے کتاب بھی ملے گی. وجعلنی نبیا، مجھے نبوت بھی ملے گی. وجعلنی مبارکن، میں اللہ کی طرف سے مبارک بن کر آیا ہوں جہاں بھی رہوں گا. پوری لمبی تقریر کی اور ایسی عالمانہ تقریر کی 3 دن کے بچے نے کہ سب کی زبانیں بند ہوگی. سب نے حضرت مریم سے معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہو گئی. ہم سے کیا ہو گئی؟ تو بھائی یہ قصے آپ نے سنے ہوئے ہیں. جس سیاق و سباق میں بیان کر رہا ہوں وہ بہت اہم ہے. آج کے قادیانی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے آنے کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے. میں ابھی نماز سے پہلے بدبخت مرزا ناصر کی پوری 1 گھنٹے کی تقریر سن کر آیا ہوں. اس کی ایک تقریر ہے کہ حضرت یہ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں. مرزا ناصر کو تو جانتے ہو نا؟ وہ کوئی نہیں جانتا؟ چلو جو بڑے ہیں وہ تو جانتے ہیں. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں مولوی جھوٹ بولتے ہیں. قرآن نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی جزوی تفصیلات بھی، بعض شرم و حیا والی تھی، بعض کیا تھی؟ شرم و حیا والی تھی. قرآن نے ان کو بھی ابہام میں نہیں رکھا. قرآن نے ان کو بھی تفصیل سے بیان کیا. کیوں؟ اس کی کیا وجہ؟ کسی اور پیغمبر کی کیوں نہیں بیان کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کیوں نہیں بیان کی؟ بھائی سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ ہی کی کیوں کی؟ اب حمل ٹھہر گیا، اب یہ ہو گئی، اب وضع حمل ہو گیا، اب 3 دن کا ہو گیا، اب یہ صورتحال ہو گئی. کسی اور نبی کی کیوں نہیں بیان کی؟ اللہ جل جلالہ نے کوئی غیر معمولی واقعہ ظاہر کرنا تھا تبھی یہ تفصیلات بیان کی. تبھی کیا کی یہ تفصیلات؟ اگر اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنے کا انکار کر دیا جائے جس طرح قادیانی کہتے ہیں، پھر سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی اتنی جزوی شرم و حیا والی تفصیلات بھی قرآن نے کیوں بیان کی؟ اس کی وجہ بیان کرو کیا ہے؟ اس کی وجہ بیان کرو کیا ہے؟ اب عیسیٰ علیہ السلام آگے دنیا میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بیان کی. حضور کے 100 سے زیادہ ارشادات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں شک میں نہ رہنا، میرے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اس پر حضور کی تقریباً 32-33 احادیث ہیں. میرے بعد کون آئے گا؟ اور اب تفصیلات سنیے. اللہ اور اللہ کے رسول نے تو کوئی ابہام چھوڑا ہی نہیں. بدبخت ہے جو کہے کہ کوئی. اب حضور نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام درمیانے قد کے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ جسمانی تفصیلات. آپ نوٹ کر رہے ہیں کون سی تفصیلات؟ جسمانی. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام درمیانے قد کے ہوں گے اور ان کا جو رنگ ہوگا وہ سفید سرخی مائل ہوگا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کی بڑی بڑی زلفیں شانے سے ٹکرا رہی ہوں گی اور ان کے بال بڑے خوبصورت گھنگریالے ہوں گے اور اس طرح لگیں گے جیسے ابھی کوئی بندہ غسل کر کے آیا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگوں میں نے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی جس وقت میں معراج پر گیا. عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بالکل وہی ہوگا جو میرے صحابہ میں سے حضرت عروہ بن مسعود کا ہے. کس کا؟ عروہ بن مسعود کو دیکھ کر حضور علیہ السلام بڑے خوش ہوتے. فرماتے عروہ یہ طائف کے بڑے سرداروں میں سے تھے عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. فرماتے کہ عروہ میں نے جب حضرت عیسیٰ کو دیکھا تو حضرت عیسیٰ اور تمہارا حلیہ ایک ہے. یہ ویسی اللہ نے مشاہبت کروا دی. خود اپنے بارے میں فرمایا کہ میں معراج پر گیا، میں جب حضرت اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کو ملا، میرا اور حضرت ابراہیم کا حلیہ ایک ہے، میرا اور حضرت ابراہیم کا. اور فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کن سے ملتے ہیں؟ اور حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا ان کی مشابہت میرے فلاں صحابی سے ہے. اچھا، اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنی تفصیلات بیان کی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اتریں گے، جب آسمان سے، حضور نے فرمایا ان کے جسم پر 2 زرد چادریں ہوں گی، ان کے سر پہ ٹوپی ہوگی اور ان کے ہاتھ میں وہ اسلحہ ہوگا جس کے ذریعے دجال کو قتل کریں گے.
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا فجر کی نماز میں اتریں گے اور یہاں 40 سے 45 سال زندہ رہیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نکاح کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ہوگی؟ فجر کی نماز میں رکیں گے، اتریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فجر کی نماز میں جب اتریں گے تو اس وقت اتنی تفصیلات کہ اس وقت دمشق میں اتریں گے، دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز کے لیے صفیں بن چکی ہوں گی، اتنی وضاحت حضور علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ وہاں جو نمازی ہوں گے ان کی تعداد جو مرد ہوں گے 800 ہوگی، جو عورتیں ہوں گی ان کی تعداد 700 ہوگی۔ بھائی ایسی تفصیل کو بیان کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ اقامت ہو چکی ہوگی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سامنے ٹیلے پر آئیں گے تو چونکہ یہاں کے مسلمان منتظر ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے پروں پر یوں ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، اور جب یہ استقبال کریں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام ان سے کہیں گے بھائی اس کے پیچھے احادیث ہیں، اس کے پیچھے کیا ہیں؟ اس موضوع پر بنیادی 7-8 کتابیں ہیں، اور اللہ کی توفیق سے وہ ساری ہی میرے پاس ہیں، وہ ساری ہی کتابیں۔ میرا ایک جی چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو وہ حدیثیں پڑھ کے سناؤں، پھر میرے جی میں جا رہی ہے تو جمعہ کی 2 دن تقریروں میں لمبی ہو جائے گی بات۔ یہ جتنی باتیں میں بیان کر رہا ہوں ہر حدیث میں ہے، جس بات کا حوالہ چاہیے ہو علماء نے وہ حدیثیں مستقل جمع کر دیا، اور الحمدللہ اس موضوع کے متعلقہ ساری احادیث میرے پاس موجود ہیں کتابیں، کوئی زیادہ محنت بھی کرنی نہیں پڑے گی، بلکہ میں 2-4 دن سے ساری احادیث پر دوبارہ نظر ڈالی کہ کہیں بیان میں غلطی نہ ہو جائے۔ حضرت مریم کہیں گے نماز پڑھائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں نماز آپ ہی پڑھائیے۔ اگلی بات سننا، نماز پڑھائیں گے حضرت مہدی علیہ السلام، اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے کون؟ حضرت، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھ کر، بعض نے فرمایا کسی اور موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے پیچھے نماز پڑھی، فرمایا الحمدللہ اللہ نے آج مجھے توفیق دی کہ میں نے اپنے امتی کے پیچھے نماز پڑھی۔ آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی نبی پر اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک ہر نبی اپنی امت کے پیچھے نماز نہ پڑھ لے، اپنی امت کے پیچھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے پیچھے کتنی نمازیں پڑھی؟ 17 یا 18۔ اسی سے صحابہ سمجھ گئے تھے کہ حضور کا آخر آ گیا، چونکہ ہر نبی اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی اپنی امتی کے پیچھے کیا کرتا ہے۔ یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں نبی، لیکن نماز پڑھ رہے ہیں کس کے؟ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت پوری دنیا میں دجال آ چکا ہوگا، پوری دنیا پر پنجے گاڑ چکا ہوگا، اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ عرب تباہ ہو چکے ہوں گے، عربوں کا بیڑا غرق ہو چکا ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام نماز کے بعد چاروں طرف دجالی لشکروں کا محاصرہ ہوگا، پھر جنگ شروع ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس جس تک پہنچے گا، جس کافر تک، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ کافر وہیں مر جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ کا سانس اتنی دور تک جائے گا جتنی دور تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جائے گی، جہاں تک کیا جائے گی، اور سارے کافروں کا صفایا کر دیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اعلان کریں گے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھو بھائیو سب سے بڑی تصدیقیں حضور کی 2 ہیں۔ ایک زمین پر عیسیٰ علیہ السلام کا آ کر یہ کہنا میں سارے دینوں کو مٹا رہا ہوں، ساری انسانیت پر واضح کر دیا جائے گا کہ اصل دین کس کا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور میدان محشر میں بھی شفاعت کبریٰ پر جب کوئی نبی نہیں جائے گا، صرف کون جائیں گے؟ ہمارے آقا۔ اس وقت سارے نبیوں پر واضح کر دیا جائے گا کہ سب سے افضل اور اشرف جو نبی ہیں وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ جل جلالہ پھر دجال کا خاتمہ کر دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاد کریں گے، سارے کافروں کو ختم کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اسلامی حکومت کو قائم کریں گے، اور حدیث میں ہے دنیا میں وہی انصاف قائم کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے کیا۔ 45 سال یہاں رہیں گے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں شادی کریں گے۔
کس میں شادی کریں گے؟ حضرت ہارون علیہ السلام کی، ایک روایت میں حضرت شعیب علیہ السلام کی اولاد میں شادی کریں گے، اور پھر یاجوج ماجوج آ جائیں گے، وہ پورے زمین پر غالب ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام پھر اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، چونکہ پوری زمین پر یاجوج ماجوج فساد مچا دیں گے، اور کھانے پینے کی اشیاء کی اتنی قلت ہوگی کہ ایک گائے کا سرا جو ہوگا وہ سونے کے برابر بکے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگے گے، اللہ اس مصیبت کو ٹالیے۔ اللہ کی طرف سے پھر انتظام ہوگا کہ جتنے یاجوج ماجوج ہیں ان کے کان کے قریب ایک پھوڑا نکلے گا، طاعون پھیلے گا، یہ سب مر جائیں گے، اور ان سے زمین پر تعفن پھیل جائے گا۔ پھر اللہ جل جلالہ کی طرف سے بارش ہوگی، اور اللہ جل جلالہ اس یاجوج ماجوج کو یہاں سے اٹھا لے گا۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر 2 جگہ ہے، یہ کمزور روایتیں نہیں ہے۔ قرآن کریم میں یاجوج ماجوج کا ذکر کتنی جگہ ہے؟ 2 جگہ ہے، سورہ کہف کے آخر میں، سورہ انبیاء کے آخر میں، 2 جگہ قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا۔ پھر کیا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا؟ میں نے جتنی نشانیاں بیان کی تھی میں تھوڑی آدھی بیان کر پایا، آدھی رہ گئی ہیں۔ یہ اتنے ہی کافی ہیں کہ موجودہ بدبخت مرزا قادیانی یہ جو کہتا ہے کہ میں ہی مسیح موعود ہوں، جناب اس کا تو باپ ہے، سب کو پتہ ہے، اس کی ماں ہے، اور حضرت عیسیٰ کی ماں کون ہے؟ حضرت مریم۔ اس کی ماں کون ہے؟ خود پتہ کر لو۔ حضرت عیسیٰ کا والد کوئی نہیں، اس کا والد ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب وفات ہوگی مدینہ منورہ میں حضور کے روضہ میں دفن ہوں گے۔ یہ کمینہ و بدبخت لیٹرین میں مرا ہے قادیان میں، اور میں نے خود ایک صاحب کا کہ میں جب قادیان گیا میں نے یہ دیکھا کہ کتے اس کی قبر پر کھیل رہے تھے۔ کیا کتے اس کی؟ اللہ جل جلالہ انبیاء کی قبروں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اب حضرت عیسیٰ کہاں دفن ہوئے؟ مسجد نبوی میں۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں دجال آیا، اس بدبخت سے پوچھو تیرے زمانے میں کس کا دجال آیا؟ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں یہودیوں اور عیسائیوں کا زوال ہوگا، اور اس بدبخت کے زمانے میں عیسائیوں اور یہودیوں کا عروج ہوا، یہ تو انہی کا اعلی کار تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام جہاد کریں گے، یہ جہاد کا منکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جزیہ لائیں گے، یہ جزیہ کا منکر ہے۔ یہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام گورے چٹے ہوں گے، یہ بدبخت کانا تھا، اس کی شکل بھی بدبخت کی اس طرح کی تھی، اس کی شکل بھی کیا تھی؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ کوئی چیز ملتی ہے اس کی؟ کوئی چیز اس کی نہیں ملتی۔ اس میں بھائیوں وقت پورا ہو گیا، میرا مزاج ہے وقت، لیکن ساری محنت ضائع جائے گی۔ ایک بات سن لو بھائی، سنتے ہو سارے؟ جن حضرات کا مرزائیت سے واسطہ پڑا ہے، مرزائیت بھاگ کر حضرت عیسیٰ کی زندگی پر بحث کرتے ہیں۔ کس پر بحث کرتے ہیں؟ کہیں گے جی پر رفعہ اللہ کا معنی کیا ہے؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک۔ میرا ایک مرتبہ ایک مرزائی پروفیسر سے اس موضوع پر گفتگو تھی، آپ کو سچ بتاؤں مجھے 8 دن پریشانی رہی، پسینے آتے رہے کہ میں ایسے گفتگو کس طرح کروں گا۔ کیوں؟ وہ علمی موشگافیاں لاتے ہیں۔ متوفی کا معنی کیا؟ رفعہ اللہ کا معنی کیا؟ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قرآن کی آیات ہے وہ بڑی ٹیکنیکل ہے، ہر بندے کو سمجھے۔ اللہ نے بڑے بڑے اسلاف کی برکت سے جب ان کی کتابیں پڑھی تو میری یہ مدد کی۔ عیسائی یہ جو قادیانی ہے نا، یہ مرزا قادیانی کی سیرت پر گفتگو نہیں کرتے، بھاگ کر کس پر آتے ہیں؟ اب جب میں وہاں گیا تو آخری وقت تک میں پریشان تھا، اس وجہ سے کہ یہاں علمی بحثیں ہونی ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آنی، دیہاتی پینڈو بندے ہیں، وہ کہیں گے مول صاحب سانو نہ تہاڈی سمجھ آئی نہ ان کی سمجھ آئی، اس میں میرا نقصان ہے۔ بھائی سمجھتے ہیں؟ جب میں وہاں گفتگو کے لیے بیٹھ گیا، میں مسلسل درود پڑھ رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کی برکت سے اللہ نے ایک طریقہ مجھ پہ وضع کر دیا۔ اس نے فوراً وہ علمی ایتیں پڑھی، وہ جو مرزائی پروفیسر تھا اس نے کہا جی اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ اس نے جس جال میں مجھے پھنسانا تھا، میرے دائیں بائیں سارے دیہاتی لوگ تھے، حضور کی برکت سے اللہ نے ایک طریقہ میرے دل میں ڈالا۔ تو میں نے اسے کہا جی پروفیسر صاحب میں سیدھا سادہ ان پڑھ سا مولوی ہوں، مجھے قرآن کی یہ ایتیں نہیں آتی، ان کے جو متوفی کا معنی مجھے نہیں آتا، رفعہ اللہ کا معنی مجھے نہیں آتا، ولیکن شبیہ لہم کا معنی مجھے نہیں آتا، میں تو جٹ بندہ ہوں، مجھے سیدھی سیدھی باتیں بتاؤ کہ قرآن نے اور حدیث نے حضرت عیسیٰ کے یہ 80 تعارف کروائے ہیں، ان میں سے کوئی ایک مرزا قادیانی میں پورا کر دیجئے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، حضرت عیسیٰ کہاں دفن ہوں گے؟ تو مرزا قادیانی کہاں ہے؟ یہ دیہاتیوں کو سمجھ آتی تھی کہ نہیں؟
دیہاتیوں کو سمجھ آتی تھی. میں نے جب 8-10 بیان کیے تو وہاں کے سارے جو جٹ ذمہ دار تھے جوتے لے کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جناب یا گلا پوریاں کرو یا کوٹ کوٹ کے تیرے سر تے اقوال نہیں رہن دینا. تو میں نے کہا واہ واہ الحمدللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے یہ طریقہ مجھے سمجھا دیا. مرزائیوں سے حضرت عیسیٰ پر بات کرنی ہو کسی قرآن کی آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں. وہ یہ کہ یار سیدھی سیدھی بات ہے، عیسیٰ کی والدہ مریم ہے، اس کی والدہ لاؤ کہاں ہے مریم؟ عیسیٰ کے والد نہیں ہیں، اس کا والد غلام مرتضیٰ ہے، حضرت عیسیٰ وہاں دفن ہوں گے، یہ بدبخت قادیان میں دفن ہے. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں یہودی اور عیسائیوں کو اللہ جل جلالہ صفحہ